اور جس بستی میں ان کا ذکر ہوتا ہے، جس علاقے میں ہوتا ہے، جس جگہ پر ہوتا ہے، وہاں پر رب ذوالجلال کی رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ یہ جو ایام گزر رہے ہیں، ان میں ایک نام بڑا مشہور ہے اور میرے نبی کا دیوانہ بھی بڑا مشہور ہے، جنہیں زمانہ حضرت اویس کرنی کے نام سے جانتا ہے۔ چونکہ ان کا یوم وصال ہے تو اس مناسبت سے کہ حضرت سیدنا اویس کرنی یہ عام بندہ نہیں، یہ وہ بندہ ہے کہ جس کی شان کو میرے نبی نے اپنی زبان سے بیان فرمایا ہے۔ یہ وہ اویس کرنی ہے کہ جن کو میرے محبوب نے اپنا جبہ مبارک عطا فرمایا ہے۔ یہ وہ اویس کرنی ہے کہ جن کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا اویس تم میری امت کے لیے دعا کرنا۔ ذرا سوچو، جس کو محبوب فرماتے ہیں ساری دنیا میں اصول ہے، شاگرد استاد کو کہتا ہے میرے لیے دعا کرو، اولاد والدین کو کہتی ہے دعا کرو، مرید پیر کو کہتا ہے دعا کرو۔ اویس کرنی کے مقدروں پہ میں کیوں قربان نہ جاؤں؟ اویس کرنی وہ ہیں جنہیں اللہ کے نبی فرماتے اویس تم میری امت کے لیے دعا کرو۔ آج ان کا ذکر خیر اس لیے کہ ان کا یوم وصال بھی ہے، ہمارا ان سے پیار بھی ہے، اور ان کا اس امت پر احسان بھی ہے، اور میرے محبوب علیہ السلام کی ان پر بڑی شفقتیں بھی ہیں، اور اویس کرنی کی بڑی قربانیاں بھی ہیں۔ اور اویس کرنی وہ ہستی ہیں جو ظاہر میں پیر نظر نہیں آتے تھے، لیکن حقیقتاً رب نے انہیں بہت بڑا پیر بنایا تھا۔ حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ صحابی رسول نہیں۔ حضرت اویس کرنی یہ صحابی نہیں بلکہ تابعین میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ صحابی وہ ہوتا ہے جس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی زیارت کی، حضور کی صحبت پائی، اور پھر ایمان کی حالت میں دنیا سے چلا گیا، اس کو رب ذوالجلال شرف صحابیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور جو بھی صحابی رسول بن جاتا ہے پھر رب ذوالجلال اس پر جنت کو لازم قرار دے دیتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر صحابی نبی وہ جنتی ہوتا ہے۔ لیکن حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے میرے محبوب کا زمانہ پایا ہے لیکن حضور کا دیدار نصیب نہیں ہوا۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا زمانہ پایا لیکن محبوب علیہ السلام سے ملاقات کرنے گئے، پھر بھی حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ اب جو بندہ اللہ کے نبی کی زیارت کرے، ایمان کی حالت میں جائے، وہ ہوتا ہے صحابی، لیکن جو صحابی کی زیارت کرتا ہے وہ تابعی بن جاتا ہے۔ میرے محبوب نے صحابی کی شان کو بھی بیان فرمایا ہے، تابعین کی شان کو بھی بیان فرمایا ہے۔ اب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نہیں، آپ تابعی ہیں، اور آپ کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا خیر التابعین کے اندر اویس کرنی کا شمار ہوتا ہے۔ اب حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خیر التابعین میں سے ہیں، صحابہ کی زیارت کی، میرے نبی کا زمانہ پایا، میرے نبی علیہ السلام سے محبتوں کا اظہار کیا، حضور کی محبت ان کے سینے کے اندر بسی ہوئی تھی۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ محبوب سے ملے تو محبت سچی ہوتی ہے۔ عاشق اگر ادھر بیٹھا ہے سینے میں عشق رسول ہے تو مدینے والے مدینے میں اس کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اویس کرنی نے حضور کی زیارت نہیں کی، دل میں تڑپ ہے، عشق رسول کی شمع روشن ہے، ہر وقت رہتے گھر میں ہیں پر ان کا دل مدینے کے اندر تڑپتا ہے، بیٹھے اپنے گھر میں ہیں پر ان کی فکر آمینہ کے لال کے ارد گرد گھومتی ہے۔ وہ کام تو اپنے گھر میں کرتے ہیں، ان کی فکر مدینے میں ہوتی ہے۔ اویس کرنی خدمت ماں کی کرتے ہیں پر سوچ ان کی مدینے میں ہے، تو مدینے والے نبی نے اویس کرنی کی محبتوں کو قبول فرما لیا ہے۔ حضرت سیدنا اویس کرنی نے جب اسلام قبول کیا،
آپ کے دل کے اندر تڑپ تھی، آپ کے والد کا بچپن میں ہی انتقال ہو چکا تھا، آپ کی والدہ ضعیف تھی اور ان کو نظر کا بھی مسئلہ تھا۔ اب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ ماں کے پاس گئے، امی جان مجھے ایک ہستی سے پیار ہوا ہے۔ کہا بیٹا کس سے پیار ہو گیا ہے؟ کہا اماں ان سے پیار ہوا ہے زمانہ جن سے پیار کرتا ہے۔ ماں مجھے ان سے پیار ہوا ہے جن سے اللہ کے نبی بھی پیار کرتے ہیں۔ ماں مجھے اس سونے سے پیار ہوا ہے جس سے کائنات کا رب بھی پیار فرماتا ہے۔ ماں نے کہا بیٹا بتاؤ تو صحیح کس سے پیار ہوا ہے؟ کہا ماں میرے دل کے اندر میرے نبی کی محبت تڑپ ترست رہی ہے، میرا دل کرتا ہے ایک دفعہ تو جا کر اپنے نبی کے چہرے کی زیارت کر لوں۔ ماں نے کہا بیٹا میرا دل نہیں کرتا تمہیں روکوں، لیکن میں مجبور ہوں، میرے لیے بھی سعادت مندی ہے، میرا بیٹا ہو، اللہ کا نبی ہو، آنکھیں میرے بیٹے کی ہوں، چہرہ اللہ کے نبی کا ہو، اور میرا بیٹا اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی کے چہرے کی زیارت کرے۔ کہا بیٹا دل میرا بھی کرتا ہے پر میں مجبور ہوں، مجھے کوئی سنبھالنے والا نہیں، مجھے کوئی میری خدمت کرنے والا نہیں ہے، کوئی اٹھانے بٹھانے والا نہیں ہے، بیٹا مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جب دیکھا کہ ماں نے فرمایا بیٹا مجھے چھوڑ کر نہ جانا، ایک طرف اللہ کے نبی کا حکم ہے اور دوسری طرف اللہ کے نبی کی طرف جانے کی تڑپ ہے۔ آج کے اس دور میں ہم سمجھتے ہیں محبت اور چیز ہے، حکم اور چیز ہے، حقیقت میں محبت وہی ہوتی ہے جو حکم کے تابع ہوتی ہے۔ اب اویس کرنی سے بڑا کوئی عاشق تو مجھے دکھاؤ تابعین کے اندر، اویس کرنی کا عشق تو دیکھو، اویس کرنی کی محبت تو دیکھو، اویس کرنی کا انداز تو دیکھو۔ کہتے بڑی تڑپ ہے نبی کا زیارت کروں، نبی کا دیدار کروں، ماں نے اجازت نہ دی، گھر میں رہے ماں کی خدمت کرتے رہے۔ پھر ایک دن تڑپ پیدا ہوئی، کہا ماں مجھے اجازت دے دو، نہیں رہ سکتا، دل کے اندر جنون پیدا ہو گیا ہے، بس ایک دفعہ دیدار کر لوں۔ ماں نے پھر روک دیا، کہا بیٹا میں بھیج دوں پر مجبور ہوں۔ پھر ایک دن اویس کرنی نے اجازت طلب کی، ماں نے کہا بیٹا جاؤ، اگر حضور گھر میں ملے تو دیدار کر لینا، اگر حضور گھر میں نہ ملے تو انتظار نہ کرنا، گھر میں واپس آ جانا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول میں سرشار ہو کر سفر کرتے ہوئے جب پہنچے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے در انور پر، حضرت سید عامہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں ہیں، دروازے پر دستک دی، پوچھا کون؟ کہا حضور سے ملنا ہے۔ کہا آپ کون ہو؟ کہا میں یمن سے آیا ہوں، اپنے نبی کا غلام ہوں، بڑا تڑپتا ترستا آیا ہوں، بس ایک جھلک آمنہ کے لال کے چہرے کی میں نے دیکھنی ہے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا حضور اس وقت اپنے گھر میں نہیں، باہر مسجد میں دیکھو، کسی اور جگہ پر ہوں گے، وہاں پر جا کر تلاش کرو۔ ادباً احتراماً غلام بولا، کہا حضور کو کہنا آپ کا غلام یمن سے آیا تھا، آپ کی زیارت کرنے آیا تھا، ماں نے اتنی اجازت دی تھی، حضور کو میرا سلام عرض کر دینا، میں واپس جا رہا ہوں۔ اویس کرنی تو واپس اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ اب دیکھو میں کہتا ہوں دل کے اندر محبت سچی ہو، آمنہ کے لال قبول فرما لیتے ہیں۔ حضرت اویس کرنی اپنے گھر کی طرف واپس چلے گئے۔ جب حضور گھر میں تشریف لائے، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ گھر میں ہیں، سیدہ نے نہیں بتایا، میرے نبی نے فرمایا عائشہ بتاؤ میرے گھر میں تو نہیں تھا آج کوئی آیا؟ آپ نے عرض کی آقا آپ کو کیسے پتا چلا گھر میں کوئی آیا ہے یا نہیں آیا؟ میرے نبی نے فرمایا جو خوشبو آ رہی ہے وہ بتا رہی ہے میرے گھر میں کوئی آیا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ نے عرض کی حضور اویس کرنی آپ کے گھر میں آئے تھے۔ میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا اویس کوئی عام بندہ نہیں،
یہ وہ بندہ ہے جو قیامت کے دن میری امت کی شفاعت کرے گا اور اللہ میری امت کے حق میں اس کی شفاعت کو قبول فرما لے گا۔ اب پھر حضور علیہ السلام نے اب ایسے کرنے کی عظمتوں کو بیان کیا، مختلف کتابوں میں مختلف انداز میں اس کا ذکر کیا۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مولا علی مشکل کشا، قربان جاؤں میرے نبی کی نظر بھی کتنی اعلیٰ نظر ہے۔ میرے نبی نے انتخاب دو بندوں کا کیا اور دونوں ہی اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں۔ ایک کا نام عمر فاروق ہے، دوسرے کا نام علی شیر خدا ہے۔ میرے محبوب نے دونوں کا انتخاب کیا، کہا عمر تمہاری زندگی میں جب تمہاری ملاقات اویس کرنی سے ہو تو اویس کرنی سے تم اپنے لیے دعا کروانا۔ اب حضرت عمر فاروق کی اگر شان کو دیکھا جائے تو حضرت عمر اور حضرت مولا علی کی شان اویس کرنی سے کروڑوں درجے افضل ہے، اس وجہ سے کہ عمر فاروق بھی صحابی ہیں، مولا علی بھی صحابی ہیں اور اویس کرنی تابعین میں سے ہیں، پر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تمہاری ملاقات ہو تو اویس کرنی سے تم اپنے لیے دعا کروانا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنا جبہ مبارک حضرت عمر فاروق اور مولا علی کو عطا فرمایا، کہا ایک وقت آئے گا تمہاری ملاقات ہوگی، جب تمہاری ملاقات ہو تو یہ جبہ تم اویس کرنی کو عطا فرما دینا۔ اب کافی عرصہ گزر چکا جب حضرت عمر فاروق کی ملاقات ہوئی، اور حضرت اویس کرنی کا یہ انداز تھا، آپ اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے تھے۔ جس طرح اس دور میں بھی کچھ ایسی ہستیاں ہیں، اللہ کے کئی ایسے ولی ہیں جن کے پاس ولایت ہے لیکن وہ اپنی ولایت چھپا کر رکھتے ہیں، وہ ظاہر نہیں کرتے، بتاتے نہیں میں اتنا بڑا پیر ہوں، وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اور جب وہ اپنے آپ کو چھپاتے ہیں کائنات کا رب خود انہیں ظاہر فرما دیتا ہے۔ اب ایسے کرنی نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا تھا، بہت کم لوگوں کے سامنے آتے، اور میں نے کتابوں میں بڑا اس بات کو تلاش کیا کہ حضرت اویس کرنی کے واقعات، ان کا ذکر خیر کتابوں میں بہت کم ان کا ذکر آیا ہے، اس وجہ سے کہ ذکر جو بندہ مجلس میں آتا ہے، جاتا ہے، بیٹھتا ہے، کوئی اس کو دیکھتا ہے، کوئی کھاتے دیکھتا ہے، کوئی پیتے دیکھتا ہے، تو لوگ بیان کرتے ہم نے دیکھا اویس کرنی نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہوا تھا، ظاہر نہیں کرتے تھے میں کیا ہوں، لیکن انہوں نے چھپایا۔ عشق جو ہوتا ہے وہ چھپتا نہیں، عشق ظاہر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے اعمال کو چھپایا، اپنے ظاہر باطن کو چھپایا، لیکن اندر جو عشق رسول کی دولت تھی وہ چھپ نہ سکی، کائنات کے رب نے قیامت تک اس کو روشن فرما دیا۔ اب جب میرے محبوب علیہ السلام نے مولا علی اور حضرت عمر فاروق کے ذمہ لگایا کہ آپ کو جب ملاقات ہو تو اویس کرنی کو جبہ مبارک عطا کرنا، جب کافی عرصہ گزر گیا، ملاقات ہوئی، حضرت عمر فاروق حضرت اویس کرنی سے ملے، مل کر کہا اویس مجھے اللہ کے محبوب نے یہ عطا فرمایا تھا، اور حضور نے فرمایا تھا یہ میرا جبہ میرے اویس کو عطا کر دینا۔ اب ذرا ایک لمحے کے لیے سوچو کہ جب حضرت عمر نے حضرت اویس کرنی کو وہ جبہ مبارک دیا ہوگا، اویس کرنی کا اندر کتنا ٹھنڈا ہوا ہوگا۔ اویس کرنی جھوم اٹھے، خوشی کے ساتھ، خوشی کے آنسو آنکھوں میں آگے، رونے لگے، کہا عمر جبہ تو میں نے لے لیا ہے، مجھے یہ بتاؤ میرے نبی کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ عمر ذرا کچھ میرے نبی کے چہرے کا ذکر تو کرو، میرے نبی کا چہرہ کتنا سوہنا چہرہ تھا، مجھے میرے نبی کی داڑھی مبارک کا تو بتاؤ وہ کتنی سوہنی تھی، کچھ ذکر تو کرو۔ حضرت عمر فاروق نے ذکر کیا، پھر حضرت عمر فاروق نے کہا اویس کرنی اللہ کے محبوب نے فرمایا تھا جب اویس کرنی سے تمہاری ملاقات ہو اسے کہنا کہ میری امت کی بخشش کے لیے رب سے دعا مانگے۔ یہ کمال رب نے اویس کرنی کو عطا فرمایا، اور میرے نبی نے اپنی زبان سے خود ان کی شان کو بیان فرمایا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے جب صحابہ کی موجودگی میں نماز فجر کے بعد حضور علیہ السلام نے نماز پڑھائی، اپنا چہرہ مبارک صحابہ کی طرف کیا، فرمایا صحابہ ایک سوال کروں تم جواب دو۔ صحابہ نے عرض کی محبوب فرمائیں۔ میرے نبی نے فرمایا یہ بتاؤ کہ سب سے زیادہ
تعجب والا ایمان کس کا ہے کہ جس کے ایمان پر تعجب کیا جائے؟ صحابہ نے عرض کی محبوب وہ تو نبیوں کا ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا نبیوں کا نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا پھر بتاؤ۔ صحابہ کہنے لگے فرشتوں کا ہے۔ کہا فرشتوں کا بھی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا پھر بتاؤ۔ صحابہ نے کہا محبوب پھر ہمارا ایمان تعجب والا ہے، ہم ایمان لائے۔ میرے محبوب نے فرمایا تم میں سے کسی نے دیکھا میں نے اشارہ کیا چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے؟ تم میں سے کسی نے دیکھا کہ کنکریوں نے میرے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ لیا؟ تم میں سے کسی نے دیکھا سورج ڈوب چکا تھا، میں نے ہاتھ اٹھائے، رب نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس بھیج دیا؟ تم میں سے کسی نے دیکھا میں نے اشارہ کیا درخت جڑیں اکھیڑتا ہوا میرے قدموں میں حاضر ہو گیا؟ صحابہ تم نے تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، تمہارے ایمان پر بھی تعجب نہیں ہو سکتا۔ صحابہ خاموش ہوئے، عرض کرنے لگے آقا آپ فرمائیں۔ میرے نبی نے فرمایا صحابہ تمہارے بعد جو میرے غلام آئیں گے انہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، نہ میرے زمانے کو پایا ہوگا، فرمایا جب وہ میرا نام سنیں گے تو مجھ پر ایمان لے آئیں گے۔ پھر میرے محبوب نے فرمایا صحابہ ان کی محبت کا انداز بڑا انوکھا ہوگا، محبت تمہاری بھی انوکھی ہے، محبت کا انداز تمہارا بھی نرالا ہے، پر ان کی محبتوں کا اپنا انداز ہوگا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں صحابہ تمہیں پتہ ہے وہ مجھ سے کتنا پیار کریں گے، مجھ سے کتنی محبت کریں گے، مجھ سے کتنا عشق رکھیں گے، وہ میرے نام پر کیسے جان واریں گے؟ میرے محبوب اس امت کی شان کو اپنی زبان سے خود بیان فرماتے ہیں۔ میرے محبوب فرماتے ہیں صحابہ مجھ سے اتنا پیار کریں گے، رب سے دعا کریں گے مالک مال بھی لے لے، اولاد بھی لے لے، جان بھی لے لے، بس ہمیں اپنے محبوب کے دیدار کی ایک جھلک نصیب فرما دے۔ اب ان ہستیوں میں جن کا حضور علیہ السلام نے ذکر فرمایا اویس کرنی کا شمار بھی ہوتا ہے۔ اور پھر میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں میرا اویس بڑی عظمتوں والا ہے، اویس کرنی جنت کے دروازے کے باہر کھڑے ہو جائیں گے، وہ رب سے میری امت کی شفاعت کریں گے، فرمایا اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرما کر میری امت کو جنت میں داخل فرما دے گا۔ معزز سامعین و ناظرین، یہ برکتیں، یہ عظمتیں اور یہ شانیں رب ذوالجلال نے حضرت اویس کرنی کو عطا فرمائی۔ میری دعا اللہ تعالی ہمیں بھی ان کی محبت اور ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔